نبوت زندہ باد زندہ باد لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت ہر جگہ میں شامل ہوں بات یہ میں ختم کر چکا تھا لیکن جنازے میں جائیں بیماروں کی یونین کونسل منیادہ کے امیر صاحب ٹھیکیدار اختر صاحب آپ تشریف فرمائیں اور یوسی کنوہ کے امیر صاحب ڈاکٹر صاحب آپ بھی تشریف فرمائیں پی پی 7 معاون الیکشن سیل سیف الکیانی صاحب آپ بھی موجود ہیں دیگر بھی حضرات سارے اللہ تعالیٰ علماء کا آپ سب کا ہم سب کا یا آنا قبول اور منظور فرمائیں اظہار تشکر کیے آج کی بس میں اور یوسی منیاندہ والوں نے ماشاءاللہ محنت کی ہے اور جو محنت نظر بھی آئی ہے آپ لوگوں نے جتنی بھی کوشش کی جتنی بھی قربانی دی جتنا بھی وقت دیا جتنا بھی مال لگایا وہ کاج صرف ایک ہی تھا اس ملک میں میرے نبی کا نظام حضور کا دین تخت پہ آئے ہارے تو ہم ہیں ہی نہیں اظہار تشکر کے لیے جو کوئٹہ میں آپ نے دیکھا کتنا بڑا ایک عوام کا جمع غفیر تھا اور آج بھی دیکھ رہے یوسی لیول پہ چند لوگوں کو یہاں پر مدعو کیا گیا جتنے لوگ یہاں پر تشریف فرمائیں ان میں سے کوئی ایک بھی شرما کر سر جھکا کے نہیں بیٹھا ہے سارے خوش ہو کے بیٹھے ہیں کہ میرا ووٹ ان چوروں کے حق میں نہیں گیا محمد عربی کی ختم نبوت کے لیے گیا یہ ہمیں خوشی ہے کہ ہم نے جو ووٹ کاسٹ کیا ہے وہ کسی دنیا دار کمینوں کے لیے نہیں بلکہ حضور کے دین کو تخت پہ لانے کے لیے اور اس میں ماشاءاللہ سموٹ سے بھی ناظم اعلیٰ یہاں موجود ہے دیگر یوسیز کے لوگ تو ضرورت اس عمر کی ہے کہ ہم ہارے نہیں ہیں نظام مصطفیٰ کے لیے جو نکلتا ہے نا وہ جیتا ہوتا ہے وہ پہلے دن سے جیتا ہوتا ہے انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے میرا رب آج جمعہ میں بات کر رہا تھا کہ جو سپریم کورٹ کے وکیل جسٹس نے اس فائل عیسیٰ نے جو ایک قادیانیوں کے لیے نرم گوشہ رکھا ہمارا مرکز ہمارے ذمہ داران اس مسئلے کو دیکھ رہے ہیں جب مرکز کی طرف سے پیغام آئے گا تو انشاءاللہ سونے یہ دل بھی تو دیکھیں نا ہارے تو ہے ہی نہیں لیکن بظاہر نمبر کم ہونے کے باوجود بھی جس طرح میدان عمل میں کرنل صاحب ہیں یہ لوگ آپ کی پوری ٹیم ہے اس طرح کوئی بندہ بھی آپ کو جیتنے والے نظر ہی نہیں آتے واپس اور انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے کامیابی قدم چومے گی اس کے لیے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو خوب محنت کرنے کی ہمت عطا فرمائے ہر یوسی کے امیر صاحب اور میں بھی ہر بندہ یہ نظر اس کو پتہ ہے کس بندے نے کتنی محنت سے کتنا کام کیا ہے کہاں پر ہماری کمزوری ہوئی ہے کس وجہ سے ہم جناب یہاں سے ہمیں کم ووٹ ملا ہے کس وجہ سے ہم یہاں سے آگے کامیاب ہوں گے ان ساری چیزوں کی طرف جب ہم توجہ دیں گے تو انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے کہ پی پی 7 الحمدللہ تحریک لبیک کا گڑھ بنا ہوا اس میں کوئی دوئی رائے نہیں ہے اور کامیابی بھی ہوگی اس لیے کہ پشت پہ رسول اللہ کا ہاتھ ہے صرف اس کے لیے ہم نے ہر وقت اپنے آپ کو میدان میں تیار رکھنا ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو پھر میں ایک دفعہ یوسی منیاندہ کی پوری ٹیم امیر صاحب ناظم اعلیٰ صاحب اور آپ کی پوری ٹیم اور آپ تمام حضور کے غلاموں کو دو ہاتھوں سے سلام عقیدت پیش کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کی محنتوں کو قبول فرمائے پوری قوت سے ایک دفعہ نعرہ لگائیں تاجدار ختم نبوت اس نعرے کی آواز اس وقت سب سے زیادہ ہونی چاہیے تاکہ پتہ لگے قادیانی اور قادیانی نوازوں کو کہ رسول اللہ کی ختم نبوت پہ کوئی کمپرومائز ہماری جو ریڈ لائن ہے نا وہ 295 سی ہے ہاں جی اور اس پہ ہم پہلا دینا جانتے ہیں لوکالی گلہ نہیں ہے کہ فلاں جناب ساڑی ریڈ لائن ہی فلاں ریڈ ایریا ساڑے ہستے کچھ بھی نہیں ہے کائنات عالم کے اندر ایک ہی ریڈ لائن ہے وہ رسول اللہ کی ختم نبوت ہے وہ حضور کی ذات ہے حضور کی عزت کے لیے ہم کل بھی حاضر ہیں آج بھی حاضر ہیں پوری قوت سے نعرہ لگائیں تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت سلام اور جس نے ختم نبوت پہ پہرا دیا جس نے ختم نبوت پہ پہرا دیا ایسے خادم کی خدمت پہ لاکھوں سلام
بعد از حمد و ثنا اسٹیج پر تشریف فرمائیں مجاہد اہل سنت عزت مآب تحریک لبیک پاکستان حلقہ پی پی 7 کی جان آن پہچان. آپ نے بڑی محنت کی، وقت دیا، قربانی دی نظام مصطفیٰ کے لیے، اللہ قبول فرمائے. میری مراد کرنل ریٹائرڈ وسیم احمد زنجوہ صاحب، تحریک لبیک پاکستان یونین کونسل منیادہ کے امیر صاحب ٹھیکیدار اختر صاحب، آپ تشریف فرمائیں. ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. وقال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی. صدق اللہ العظیم. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام. امتی امتی لب پہ جاری رہا، امتی تیری قسمت پہ لاکھوں سلام. اور جس نے ختم نبوت پہ پہرا دیا، جس نے ختم نبوت پہ پہرا دیا، ایسے خادم کی خدمت پہ لاکھوں سلام. بعد از حمد و ثنا اسٹیج پر تشریف فرمائیں مجاہد اہل سنت عزت مآب. جگہوں پہ یہ معاملات ہو رہے ہیں تو بڑا اچھا یہ مشورہ ہے، اس پہ ضرور سوچا بھی جائے گا اور عمل بھی ہو کہ ہر یوسی سطح پہ کم از کم یہ ہونا چاہیے، اس سے بڑا فائدہ. بالکل ٹھیک فرما رہے ہیں مفتی صاحب، آپ نے جو فرمایا اس میں یہ ہے کہ اگر یوسی کے ذمہ دار بیٹھے ہوئے ہیں، اگر یہ کوئی ایک ایسا لوگوں سے مل کے ایک بازار بناتے ہیں تو اس میں بھی اپنا ایک حصہ ڈالتا ہوں، جو بھی چھوٹی موٹی کنٹریبیوشن ہوتی ہے. اسی طریقے سے ہو سکتا ہے کہ رائے صاحب بیٹھے، رائے صاحب آخر جی ہماری طرف تو 2000 روپیہ ہے. دیکھیں مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو وہ بتانا ہے کہ جی صاحب وہ پیسے بڑھنے پہ آئیں گے. اونلی ایشو اس بازار کو اگر اس کا ہم نام دیں طریقے لبیک بازار، ٹھیک ہے، اور سستا بازار جو ہے اس کا طریقے لبیک کا، اس میں ہم اپنا حصہ ڈالیں اور وہ جو دکاندار ہوں ان کو وہ ہیلپ آؤٹ کریں. اصل سنا لیں اور اپنے جڑے اتنے بازار ہے اصل کی آکسو کی اچھو ٹورو اتنا کسی طرح کی کنوینس کرو، اس کے لیے بھی میں حاضر ہوں. سرانی صاحب بھی حاضر ہیں کہ ہم کہیں کہ یار رمضان آ رہا ہے، ایسے بہن بھائی ہمارے ہیں، ایسے بزرگ ہیں کہ جن کے پاس نہیں ہے کھانے پینے کا، 2 سے ہیلپ کر دیں گے. تو کنٹریبیوشن جو ہے کس طرح آپ بتائیں گے، میں حاضر ہوں. انشاءاللہ اس بارے میں بھی سوچیں گے تفصیل سے، اور بالخصوص میرے جو معاونین ہیں، میری یوسی کے جو عہدیدار ہیں، میں انشاءاللہ ان سے مشاورت کروں گا. اس کے بعد کوئی بھی فیصلہ کر سکتے ہیں، کیونکہ اکیلا آدمی کچھ بھی نہیں ہوتا، کوئی فیصلہ اکیلے میں نہیں کیا جا سکتا. تو میں اپنے یوسی کے ذمہ دار اور عہدیداران سے مشورہ کرنے کے بعد انشاءاللہ کوئی بہتر حل نکالیں گے. فائدہ ہے اسی میں کہ اگر یوسی منعقدہ کرسی نہیں ہے حضرات ذکر، جب سب سے پہلے کرنل صاحب سے میری ملاقات ہوئی، پہلی ملاقات تھی کرنل صاحب سے، تو میں جناب کے پاس بیٹھ کے سوچ رہا تھا کہ شیر ہوندے اندروں باہر اندر گدروں کس دن کر کے شکار کھا دے، مرغے چک لے کسا نہیں دن راتی موئے کتے یا گدے مردار کھا دے. انہاں مردوں کی فتح میدان کرنی جنہاں مردیاں نے کفن فار کھا دے. سارنا تو ساری زندگی زیاستی ضلع میں انہاں ملاقات ہوئی جناب نال، تو میں اتنی دلی خوشی ہوئی، یقین مانو میں اپنے دلی کفیت دسنا پیا نا کہ اتنی خوشی ہوئی ملے تو ہے کہ یہ جی بندے کم مل رہے ہیں، بہت کم مل رہے ہیں، اور انہوں نے اس محبت نہیں خاطر اتنی ووٹ انہوں کی پئی. مالک نے بڑا خوبصورت انہوں نے اس طرح نوازیا. اللہ پاک مزید بھی انہوں نے اس طرح الحمدللہ. اللہ پاک نلے کی یاد رکھے کشمیر میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ عارفی کھڑی ہونے کے دین نبی دا وانگ یتیمہ در در تکے کھاوے کتھوں لے آئی عمر تو اللہ پاک ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں. اللہ پاک ان کو ہمیشہ خوش اور آباد رکھے اور کامیاب فرمائے. کوشش ہوگی کہ میں اپنے علاقے ساتھ جڑا رہوں انشاءاللہ، اور جہاں پہ کوتاہی ہوگی، غلطی ہوگی، آ کے معافی مانگ لوں گا. لمیٹیشنز ہیں وہ آپ اس کو انڈرسٹینڈ کریں گے.
باقی اللہ تعالیٰ آپ کا حامی ناصر ہو. آپ لوگوں نے دوبارہ یاد کیا, دوبارہ بلایا, دوبارہ عزت دی. یہ سب کچھ دے رہے ہیں, اس کی وجہ سے دے رہے ہیں, لیکن پھر بھی آخر انسان ہو نا. تو میں نے بھی آپ کا شکریہ جو ہے اس کو میں نے آپ کے سامنے آ کے شکریہ ادا کرنا ہے کہ آپ نے اتنی عزت سامان دی طریقے لبیک کی وجہ سے. بس دعا کریں اس کے ساتھ جڑے رہے ہم لوگ بھی, اور کچھ نہ کچھ دین کے حوالے سے کام کر سکیں. آپ سب کا اللہ تعالیٰ ناصر ہو. اور کوئی کسی نے بات کرنی ہے, کوئی سوال کرنا ہے تو میں حاضر ہوں. حافظ دل کا خدا حافظ, بسم کا خدا حافظ, قاتل کا خدا حافظ, تم جس پہ نظر ڈالو اس دل کا خدا حافظ. آ جاؤ جو محفل میں ایک جان سی آ جائے, آ جاؤ جو محفل میں ایک جان سی آ جائے. اٹھ جاؤ جو محفل سے تو محفل کا خدا حافظ, اٹھ جاؤ جو محفل سے تو محفل کا خدا حافظ. ساتھی ہو اگر تم سا تو منزل کی تمنا کیا, ساتھی ہو اگر تم سا تو منزل کی تمنا کیا. ہم کو تو سفر پیارا منزل کا خدا حافظ, ہم کو تو سفر پیارا منزل کا خدا حافظ. اور ہم بھی تمہارے ہیں, کشتی بھی تمہاری ہے, ہم بھی تمہارے ہیں یار سنو, ہم بھی تمہارے ہیں, یہ کشتی بھی تمہاری, اب مڑ کے نہ دیکھیں گے ساحل کا خدا حافظ. سب سے پہلے اطلاع پانا, اور یہ ہمارا اسکول ہے, ہاسپٹل ہے, اس کے بارے میں تربیت دینی لحاظ سے, اور وہ صحیح جو طریقہ ہے دین کا اس کے مطابق اپنی منزل پہ آنے سے انشاءاللہ نزید اللہ پاک ہم سب کو استقامت عطا فرمائے. اللہ اس کا اجر نہ دے. اب آپ اس وقت ہم دعا کرتے ہیں اللہ پاک جن بھائیوں نے بھی, جن بزرگوں نے, دوستوں نے نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دن رات محنت کی ہے, اللہ پاک سب کو کامیابی و کامرانی عطا فرمائے. تو اب آپ اس وقت بلا تاخیر اپنی آزمائش پیش کرنا چاہتے ہیں. ایک تجویز ہے جس سے مجھے یہ یقین ہے کہ انشاءاللہ اگر تھوڑی سی ہم کاوش کریں تو تحریک لبیک کے لیے بہت مؤثر ثابت ہو سکتا ہے. پچھلے سال رمضان المبارک میں جامع میں جمیل صاحب نے ایک ویلفیئر شاپ قائم کی تھی, اور اس شاپ کا جو قیام تھا وہ بھی وہاں پر جو ہمارے لبیک کے محبین تھے ان کے تعاون سے ہوا تھا. کچھ دن تک میں سوچ سے آ کے وہاں پر ان کے ساتھ سودا تولتا رہا, اور پر کلو 40, 50, 20, 30 روپے ایک چیز پہ لوگوں کو فائدہ ہوتا رہا, اور لوگوں نے اس کو بہت اپریشیٹ کیا. اور میں عرض کر رہا ہوں کہ ہماری یونین کونسل منیاندہ اور جتنے ملکہ یونین کونسل ہیں, اگر آپ ان کو بھی تھوڑا سا اس سلسلے میں کچھ گائیڈ لائن دیں اور پھر ان دوستوں کو مقرر کریں. ابھی تو الیکشن تو گزر چکا ہے, تو ویلفیئر کی طرف اگر ہم آ جائیں تو انشاءاللہ لوگوں کے دلوں میں کچھ نہ کچھ ہم جگہ بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے. اللہ نے پہلے بھی برکتیں دی ہیں, اگرچہ ناانصافی تو انتہا پر تھی, لیکن ووٹ ظاہر کرتے ہیں کہ لوگ ہمارے ساتھ چلے. اللہ ان سب دوستوں کو بھی اجر عظیم عطا فرمائے جنہوں نے یہ مشکل راستہ انتخاب کیا اور جناب کے ساتھ تعاون کیا. اور اللہ پاک انشاءاللہ مایوس نہیں ہے ہم, آنے والا وقت انشاءاللہ لبیک ہے, اللہ پاک کرم کرے گا. لیکن ہمیں بھی تھوڑا سا خیال کرنا پڑے گا, ہمارے ساتھ چلنے والے لوگ بعض ایسے بھی ہیں جو 3 وقت کھانے سے بھی جو ہے مجبور ہیں. تو اگر ہم لوگ تھوڑا سا احساس کر لیں اس حوالے سے تو بازار کا جو ریٹ ہے جو وہ بھی مینٹین ہو سکتا ہے, اور پھر لوگوں کو کچھ نہ کچھ فائدہ حاصل ہو سکتا ہے. جس طرح رمضان شریف کے مہینے میں یہ ہوتا ہے, اکثر رمضان شریف کے مہینے میں سستا بازار طریق لبیک کی طرف سے بھی بہت ساری جگہوں پہ لگایا جاتا ہے. اسی چیز کو دیکھتے ہوئے یونین کونسل نارا کے لوگوں نے نارا کے اندر باقاعدہ ایک سستا بازار پوری شاپ ہے, ہر چیز بازار سے باریات سستی دی جا رہی ہے, اور واقعی اس سے فائدہ ہے. اگر آپ یہاں سے نکل جائیں باہر PP7 سے, لبیک یا رسول اللہ لبیک, لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک, لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک.
नहमदुहु व नसल्ली अलैहि रसूलिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले तो मैं बहुत ही मशहूर हूँ अपनी यूनिवर्सिटी के विदारान का, जिन्होंने अलका पी सामान में और बिजनेस यूसी में ज़्यादा मेरा भरपूर साथ दिया, माली मामलत की मशवरे दिए, मेरे साथ लोगों के घर गए और मैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मुतमईन हूँ अपनी यूसी बुनियादा की पार्टी से, जिन्होंने मेरी बहुत ही मामलत की और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक पहले से ज़्यादा कामयाब हुए और ये मंजर इंशाअल्लाह ये जारी रहेगी और किसी भी कारकुन को मायूस होने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि हम हर दोस्त के साथ अच्छे और बुरे वक्त में साथ खड़े होंगे। कोई हमारा कारकुन ये ना सोचे कि कोई हमारे कारकुन से कोई ज्यादती करेगा और हम खामोश बैठेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। हम जवाब देना जानते हैं, ये अलग बात है कि हम इस्लाम के तर्ज अमल को ज़्यादा पसंद करते हैं, हम किसी को से ज्यादती नहीं करते। बाकी तमाम आए हुए मेहमानों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने हमारी तकरीब में शिरकत की। तो कर्नल साहब के लिए मेरा एक लफ्ज़ और ज़माने के लोगों के लिए कि 14वीं सदी ने लोगों को मन पना फकीरा, 14वीं सदी ने लोगों को मन पना फकीरा, सच्चे दा गुल कदी पांदे झूठे दा मोलीरा। एक चीज़ शो करके गया मॉडल बनाया जी ठेकेदार है तो तुम भी अपना करो, तो ये बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट जाएगा। बात ठीक कर रहे हैं जरा सुखी साहब सवाल किया था उसने बारे च अगे भी निकल आया था कि दो बंदे दियो मैं पटवारियां ना तो इसमें बारे च करसा, तो अगर कोई बंदा ज्यादती करना या कोई भी सिस्टम आना तो उसने अगे टुरने वास्ते मैं तैयार हूँ। माशाल्लाह इन्होंने ये बहुत बड़ी काविश की कि इस दौर ये अपना इतना टाइम कढ़ने पे, तो इंशाल्लाह हुण इलेक्शनों से फारग होया अनकरीब ही एक मीटिंग बुलाई जासी, उसने जो बाकी भी मुख्तलिफ सारे मामलात थे उन्होंने पर भी डिस्कस हो सी, इसने पर भी इंशाल्लाह से न कि 2-4 बंदे नाल टुरने वाले दे सा जेड़े हर जाई नाल मुआमलत कर सन और जिथे जिथे ये आसन उत्थे जासन जिथे साड़ी भी जरूरत हो सी। और बखसूस पासो साहब बैठे वो भी पटवर खाने की काफ़ी अर्जियाँ समझने पे भाई जो बंदा जिस फील्ड की समझना इंशाल्लाह उसकी ड्यूटी ला सा और इन सारे मामला तकिया जा सी। लेकिन इतनी जल्दी तय कुछ भी नहीं हो सकना, पास हर बंदा अपना अपना मशवरा देना चाहसी, फिर आसान काम उस मशवरे की अपने कोल रखना और उसके पर फिर सोचो विचार करनी। इंशाल्लाह अल्लाह की ज़ात बेहतर कर सी तो एक मिशन पर निकते हुए हैं, इंशाल्लाह इस मिशन की कामयाब कर सकें। और सीखने का ये है कि बुजुर्ग है, बच्चा है, बड़ा है, उसने सीखना है। तो जो बात करने का मकसद था कि हमारा सफ़र भी शुरू हुआ सियासी एतबार से। मैंने जो सारे एनालिसिस किए थोड़ा सा वक्त लूँगा आपका, इसलिए मैं आपसे 5-10 मिनट मैक्सिमम मैं गिराव करता हूँ, तो कुछ देर बंद करने की कोशिश करूँगा। कि ये पहला सियासी हमारा एक इवेंट था जिसमें हमने भरपूर तरीके से शिरकत की। वो भी शिरकत नहीं करने दी थी हमें, क्योंकि मोबाइल सर्विस बंद कर दी थी। एरिया हमारा ऐसा है कि इवन यूसी के जो अमीर हैं ठेकेदार साहब बैठे हुए हैं, इनका भी अपने रफाका के साथ इंटरेक्शन नहीं हुआ, लेकिन वो सबके लिए था, वो सिर्फ और सिर्फ तरीके लबैक के लिए नहीं था। लेकिन हम क्योंकि नए लोग हैं और हमारी उस तरीके से तरबियत नहीं हुई, अल्लाह ना करे ऐसी तरबियत हो जिस तरह मुस्लिम लीग की है या तहरीक इंसाफ या पीपल्स पार्टी की है, उससे हम दूर ही बहुत अच्छे हैं। लेकिन हमें वहाँ पे मसले परेशानियाँ हुई और ये हर जगह के ऊपर हुई। उस पहला इलेक्शन था और उस इलेक्शन के अंदर 24,000 वोट कम वोट नहीं थे। ये अल्लाह की उसकी मेहरबानी है। और जिस जगह पे हम लोगों ने एफर्ट की वो मैं चल के आया या आप लोग चल के गए, ये सवाब हमें सबको मिला है। पैसा कहते हैं ना, पैसा तो अल्लाह माफ़ करे ये आपके पास है, कल किसी और के पास है,
یہ سارا کا سارا ریٹرن ہونا ہے، مجھے بھی ہونا ہے، اور جن جن لوگوں نے لگایا اس کو ریٹرن دینا ہے. کس طرح دینا ہے میرے مالک نے؟ میں نے یہاں پہ آپ کو کھڑے ہوئے کہا تھا کہ مجھے روحانی سے بولنا. جی جی اگر وہ سن رہے ہیں، ایک بندہ جس کی 72,000 ووٹ ہے اور کارکن وہاں پہ کھڑا ہوا ہے اور وہ بھاگا ہوا ہے، گھر میں سویا ہوا ہے. یہ تحریک انصاف کی بات کر رہا ہوں. کرن صاحب میرے سینئر ہیں، میں ڈرتا شرتا کسی سے کوئی نہیں ہوں. ہاں عزت لازمی کروں گا، لیکن جو غلط بات ہوگی سامنے کھڑا ہو کے بات کروں گا. روڈا پر آکسو، روڈا پر کرسا، میدانہ چاکسو، کمرے چاکسو، کسی کوٹ کچہری چاکسو تھا باسا. اب یار 72 اور ان لوگوں نے آپ کو ووٹ دیا ہوا ہے. سو گھر بیٹھے ہو در رہنا دیکھ پوکھی دینا کھڑی گچھا ہے. لعنت ہو یار ایسے کارکنوں کو بھی میں کہوں گا وہ جو سن رہی ہے پی ٹی آئی کو، تکی کنارے اپنا لیڈر دعا جڑا 6-7 ہزار جنہ ووٹ کی نہیں پیسے دے 4-5 روزہ بعد چنگا یہ ملک کا ایسا قانون ہے. آپ نے خرید کے سیٹ دے جڑے باقی پیسے کرسی کو کیا کرنا ہے آپ نے؟ ایک کرسی ٹھیک نہیں، جڑے بندے کھلتے ہیں کم از کم دلوں کی عزت کرنے پہ نا عزت تو کر رہے ہیں نا کہ آپ ان کا ایٹ لیسٹ اپنا ضروری تو مطمئن ہے کہ ٹھیک ہے نا. وسیم کی تو ووٹ نہیں دیتی تھی نا، طریقے لبیک پاکستان کو ووٹ دیتی، دل بھی دماغ بھی سکون میں. ان لوگوں کے حالات پیسے کے حالے بھی اور باقی پیسے الیکشن کمیشن آف پاکستان میں چلے سارا کا سارا ذاتی ہے. ابھی جس طرح اپنا مولوی صاحب بتا رہے تھے تو طریقہ ہے یار کہ آپ پورا کا پورا ملک ایک طرف شور شرابہ کر رہا ہے، ایک بندہ سیٹ پہ بیٹھا ہوا ہے اور وہ بات کر. میں سر جو 60 ڈیز تھے یا 55-56 دن تھے، میں صبح نکلتا تھا رات کو اسی طریقے سے صبح نیکسٹ ڈے فریش ہوتا تھا. وجہ کیا تھی؟ اوپر سے جو چیزیں مہربانی ہے، لیکن میرے اندر تو کوئی قابلیت نہیں ہے نہ ہی آپ لوگوں کے اندر ہے. تو قابلیت اور وہ سارا کچھ کس طرح ڈالتا تھا اللہ کی طرف سے تھا، اس کی حضور پاک کی وجہ سے تھا کہ اس دین کے لیے چل رہے. یہ جو ان کے رزلٹس ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ سچے ووٹ ہیں ہمارے. کیا ہم نے کسی کو 1 روپیہ بھی دیا؟ آج یہاں پہ کھڑے ہیں نا ہم لوگ، مجمع کھڑا ہوا ہے، کوئی ندامت کسی کے چہرے پہ نظر آ رہی ہے؟ خوشی ہے اس لیے نہ تو رات کو 12 بجے اقدار اختر صاحب گئے، نہ ڈاکٹر اصغر گئے، نہ جوین صاحب بیٹھے ہوئے جس جگہ کے اوپر آپ کو اپنا ایک کام دیا ہوا تھا. اصل کچھ 1 روپیہ بھی ہوتا. ایک جگہ کے اوپر گیا، میں کہتی میری وجہ سے شورا میں یا ہم لوگوں نے بیٹھ کے یہ ڈیسائیڈ کیے ہوئے ہیں اگر پہلے وسیم صاحب کی کیپیسٹی ہے وہ دے دیں، اور اگر اپنا وہ وہاں پہ بول بچن کر کے آتا ہے اور پورا نہیں کرتا تو ہم نے اس کو آخری دن سے ٹکٹ لے لیں گے. صاحب بیٹھے ہوئے ٹھیکیدار صاحب وہ جو ذمہ دار ہیں ان سے آپ پوچھ لیں. کوئی ایسی غلط کمٹمنٹ نہیں کی. یہاں پہ پیسے دیے گئے. وہ جگہ کے باسی صاحب وہ گھر پہ تھے تو انہوں نے کہا کہ یہ 10 سیٹ جتیا کو بڑا اچھا انہوں نے بات کی اور وہ دل کو لگی بھی ہے. 10 اصل کی دھارنا ہے جی کہ ایسا 22,000 24,000 یا 34,000 33,000 ووٹ جتیا کو نا. آج تک ابھی بھی آپ کا 57 کا کیس جو ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان میں ایک بندہ 7,000 سے جیتتا ہے، دوسرا آتا ہے پیسے دیتا ہے. ایسے پیسے سے علماء کارکن عہدیدار بزرگوں اور میرے رفتاروں السلام علیکم. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیشہ ہی یہاں جا کے اچھا لگا. اچھا اس لیے لگا کہ خوددار غیور قسم کے لوگ ہیں. پورا ایریا ہمارا الحمدللہ PP7 جو ہے وہ ایسے لوگوں پہ مشتمل ہے کہ جو جب کسی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں تو پھر وہ مضبوطی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں.
اور یہ جو کاز ہے یہ خیر ہے ہی ڈفرینٹ کاز ہے جو رسول اللہ کی کاز ہے. اس میں تو ہماری تو کوئی نہ دوسری رائے ہے ہی نہیں کسی کی، نہ میری ہے اور نہ ہی ہماری پوری جو جماعت ہے اس کی ہے. خوشی اس بات کی ہے کہ ہم لوگوں کو آپ کو بنانے کا جو مقصد ہے وہ آپ نے اپنے کینڈیڈیٹ کو یہ بتایا کہ اگر تم طریق لبیک میں آئے ہو تو ادھر سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تو عزت تمہیں ملی ہوئی ہے، لیکن ہم لوگوں کو تمہیں عزت نہیں. یہ سب سے بڑی بات ہے. جہاں تک بات آتی ہے کہ جی ہم جیت گئے یا ہم ہار گئے، تو میں یہیں پہ کھڑا تھا اور یہیں پہ میں نے بولا تھا کہ ہمارا سفر 9 تاریخ کو شروع ہو جائے گا. ہمارا سفر ختم نہیں ہو سکتا، کیونکہ اگر تو صرف اور صرف آپ نے یہ کہنا ہے کہ ہمیں اقتدار کے لیے یہ چیز نہیں ہے. اقتدار کیا شارٹ ٹائم نہیں ہے. اگر آپ نے لانگ ٹرم وائز کے اوپر جانا ہے، اگر حقیقی معنوں کے اندر دین کو تخت پہ لے کے آنا ہے، تو یہ ایک آپ کی پہلی جو ہے میں کہتا ہوں سیڑھی تھی جو آپ نے عبور کی. میں نے اس لیے سیڑھی کا ذکر کیا کیونکہ ہماری جماعت ہم لوگ سیاست کے اندر مدد میں تو اوپر ایک کمیٹی بنائی جائے. مجھے پتا ہے کہ جی ماڑا پولنگ اسٹیشن جو کہ رسیم نہ وہ گورنمنٹ ہائی اسکول ایسا سر صوبہ شاہ مثال طور پر، تو مجھے پتا ہو کہ ہم لوگ یہیں پہ آج سے ہی کمیٹیاں بنانا شروع کر دیں. کتنے اسٹوڈنٹ کا پولنگ اسٹیشن 10 اسٹوڈنٹ 12 14 میکسیمم جو ایم سی ہیں انہوں نے اندر اسٹوڈنٹ کو 25. تو جو یوسی ہے اس کے اندر 8 سے 12 نے درمیان ہے. آج سے اس کے اوپر کمیٹی بنی ہے. آگے بلدیات کا ایکسپیکٹڈ ہے کہ جون جولائی میں بلدیات کا حوالے سے بات کرنی ہے. ہوں اصا جماعتی اسی کس طریقے سے ٹرنا، غیر جماعتی اسی کس طریقے سے ٹرنا، کیونکہ یہ سفر ہے. سیاست ایک رابطے کا نام ہے اور ایک سفر ہے. اس کو ڈسکنٹینیو میں کہیں سٹا ٹھیکدار صاحب کہیں سٹا سرانی صاحب کہیں سٹا پھر اگر ٹرنا مشکل آ سکتا ہے. اسی طریقے سے لوگوں کے ساتھ وہ میں اپنی پوری کوشش کروں گا. تھوڑا سا یہ ہے کہ میرے پاس میں تھوڑا اسٹریٹ سا بندہ ہوں، بتا کے جا رہا ہوں کیونکہ گلا شکا کہ میں ابھی بھی کام کر رہا ہوں. کام ان سینس کہ ایک فیڈریشن ہے اس کو بھی دیکھ رہا ہوں، وہ بھی ذمہ داری ہے. ساتھ اپنا پیٹ بھی دیکھنا ہے، بال بچہ بھی پڑھانا ہے. میں کہہ دوں کہ جی میں سب کچھ چھوڑی چھڑائی اس پاس آ گیا. ٹائم میں بھرپور دوں گا. سیٹرڈے سنڈے جو ہے ایک دن کلر کو دوں، ایک دن کاؤنٹا کو دوں. باقی میرا جو مین جگہ ہے کاؤنٹا میں ہے، گھر جوڈیشل کالونی میں ہے، آفس گلبرگ گرینز میں ہے. اور خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے جیسا کوئی مسئلہ پریشانی اچھا ہے انشاءاللہ اس میں سیٹرڈے سنڈے نہیں دیکھوں گا. جدھر بھی ہوں اللہ کے حکم سے پہنچوں گا آپ کے پاس. یہ میرا فرض بنتا ہے، میری یہ ڈیوٹی بھی ہے، فرض بھی ہے. اگر آپ کو ووٹ لینے کا بہت شوق ہے کہ آپ ووٹ لے لیں، اور جب ایک میں کارکن نہیں بنوں گا، جب میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام کے لیے کوئی مسئلہ آئے تو اس کے لیے پھر میں دور ہٹ کے بیٹھ جاؤں، کمرہ بند کے سٹا تو پھر فائدہ کوئی نہیں. وہ انشاءاللہ یہ آپ کے ہر گھر میں ایسی پوری کر سکتی لے جاؤ پکڑ کے لے جاؤ، کیا کریں سوئے گا ڈھاتے ہیں ہم لوگوں کو. ہمیں اس طریقے سے جس طرح پتا نہیں ہم بھیڑ بکری ہیں، جائل ہیں، ان پڑھ ہیں. باقی یہاں پہ مقصد تھا آپ کا شکرانے، آپ نے بلایا ہوا تھا، شکریہ ادا کرنا تھا. یہ آپ نے محبت جو ہے میں پہلے بھی یہ کہا تھا کہ صرف اس وجہ سے مل رہی ہے. اور آف کورس پاکستان تو ہے ہی ہے، لیکن سب سے پہلے طریقے لبیک پاکستان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کے ہم سارے امتی بیٹھے ہوئے اور میرے جیسا ناچی بندہ اور بہت سے یہاں پہ جو ہم لوگ بیٹھے ہوئے، یہ ساری بہاریں عزتیں انہیں کی وجہ سے ہیں. اس دین کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جوڑی رکھے. بہت سی کوتاہیاں ہیں، اپنے آپ کو بھی دیکھنا چاہیے ہمیں. ہمارے اندر کوتاہیاں ہیں، غلطیاں ہوئی ہم سے، میرے سے سب سے پہلے، پھر اس کے بعد سرانی صاحب سے، اور آف کورس پھر جو یو سی کے لوگ ہیں کہ ہم کہاں کہاں پہ غلطیاں کی. اگر بیٹھ کے ہم اپنی غلطیاں نہیں دیکھیں گے تو یہ جو 22-24 ہزار خاندان آپ سے منسلک ہوئے ہیں، ٹھیک ہے جی، ان لوگوں نے آپ کے اوپر اور اس لبیک یا رسول اللہ کے اوپر اعتبار کر کے ووٹ دیا. اب ان کے جو یقین ہے، ان کی ہوپ ہے، ان کا اعتبار ہے، اس کو ہم نے نیچے نہیں ہونے دینا. ہم نے اب کوشش یہ کرنی ہے باشمول پہلے میں، پھر اس کے بعد ہم سارے
जो जिम्मेदार हैं कि हम उसको अपने वोट बैंक को बढ़ाएं। पर बढ़ाने का तरीका क्या है कि एक दूसरे के ऊपर यकीन, ट्रस्ट, बिलीव उस तरह करेंगे। तो वो इंशाल्लाह ठेकेदार साहब सीनियर भी हैं हमारे, मुझे भी गाइड करते हैं हर जगह के ऊपर, बताते भी रहते हैं, आगे और मशवरे देंगे। इसी तरीके से सरानी साहब भी उनकी जो अपनी एफर्ट की वो की है सकता है, लेकिन फातिहा के लिए इंसान को लाजमी आना चाहिए। वो एक एरिया आपको पता है बड़ा है, लेकिन जो मेरे ज़िम्मेदार हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो आते हैं, पहुँचते हैं कि जहाँ पे मेरी भी वो मुझे ड्यूटी लगाएंगे मैं पहुँचूँगा। बाकी बेरोज़गारी बहुत है हमारे एरिया की। तो अब खाली लब्बैक या रसूलल्लाह वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन मेरे नबी पाक ने हर चीज़ खुद की है ना, तो हमें भी उस तरह तो नहीं कर सकते, लेकिन साथ थोड़ा बहुत देख के तो कॉपी तो करनी चाहिए ना। तो कोई रोज़गार के हवाले से बहुत से लोगों को मैंने देखा है कि उन्होंने मुझसे कांटेक्ट कर रहे हैं कि सर असल बाहर गशना, लेकिन असल बाहर गशने के डरने से जो किसी ने पैसे चाहिए और पैसे खर्च वैसे गशना, उस हवाले नाल ठेकेदार साहब की या जो जिम्मेदार उसी समझ के दसो, लेकिन आपको गशना पाया तो नाल टूरी तो मैं कैसा अगर आप बताएंगे कि जी फलान जगह पे कॉल करें, कोई यंगस्टर ऐसा है कि कोच के अंदर है, उसमें कोई स्पोर्ट्स के हवाले से कोई एक्सेल कर सकता है, और कोई ऐसी जगह वो समझता है कि जी सर फलान जगह कॉल करो तो मेरा राइट बनता है, मेरा हक बनता है, आप लोगों का मुझ पे राइट है कि मैं बात करके उनसे बात करूं। बाकी करना मेरे मालिक ने है, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि देखें हर चीज़, ज़िंदगी, मौत, रिज़्क, हर चीज़ अल्लाह के पास है, लेकिन अल्लाह ताला ही की ज़ात। कल की बात, परसों की बात कर रहे, एक बंदे की साथ मोटरसाइकिल आके लगा, उस बंदे की डेथ हो गई, उस बंदे का कोई भी यहाँ पे नहीं था इस्लामाबाद में, तो अल्लाह ने क्या किया, मेरे जैसे बंदे को वसीला बना दिया। हम वसीला बन सकते हैं, एफर्ट कर सकते हैं, और बंदा आसान से जानता है, ठीक है, तो उसके बाद वो कॉल करा, सब कॉल भी ना चाहिए, अगर कॉल चाहिए कि नहीं तो आपसे जी मैं था मौजूद रहा, ये गलत बात, ठीक है। फिर वो आपका ट्रस्ट, फिर तरीके लब्बैक करके ये जमात ही